بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو انگلش PS۔ آج کے اس کلاس میں آپ ایک چھوٹا سا ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر سیکھنے والے ہیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ آپ کے بچے بہت شرارتی ہیں۔ انہوں نے ہمارے ناک میں دم کیا ہے۔ اس نے ان کے ناک میں دم کیا ہے۔ تم ہمارے ناک میں دم کرو گے۔ وہ میرے ناک میں دم کرتا ہے۔ مائی ڈیئر ویورز، ان فقروں کو غور دھیان سے دیکھو۔ ان میں ایک چیز کامن یعنی سیم ہے اور وہ ہے ناک میں دم کرنا، یعنی کسی کو بہت زیادہ تنگ کرنا۔ یہ ایسے فقرے ہیں جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں ضرور یا خود بولتے ہیں یا دوسروں سے سنتے ہیں۔ ایسے فقرے، ایسے سینٹنس انگلش اسپوکن بول چال کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایسے جملوں کے لیے انگلش کا جو اسٹرکچر یوز ہوتا ہے، اس کو سیکھنے کے بعد آپ بھی ایسے فقرے بآسانی انگلش میں بولنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اسٹرکچر کچھ یوں ہے: سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس گیٹ آن پلس ناؤن یا پوزیسو ایڈجیکٹو پلس نرف۔ ہیلپنگ ورب اور گیٹ یہ ٹینس کے حساب سے چینج ہوں گے۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں لیتے ہیں۔ لیٹس سی ود دا ہیلپ آف ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ۔ ان کے بچے بہت شرارتی ہیں۔ وہ آپ کے ناک میں دم کریں گے۔ بالکل کامن سینٹینس ہے جو ہم اپنے ڈیلی لائف میں بولتے یا سنتے ہیں۔ ان کے بچے بہت شرارتی ہیں۔ وہ آپ کے ناک میں دم کریں گے۔ Their children are very mischievous. They will get on your nerves. Their children are very mischievous. They will get on your nerves. اس نے تمہارے ناک میں دم کیا ہے۔ اس نے تمہارے ناک میں دم کیا ہے۔ He got on your nerves. He got on your nerves. تم ہمارے ناک میں دم کر رہے ہیں۔ تم ہمارے ناک میں دم کر رہے ہیں۔ You are getting on our nerves. You are getting on our nerves. وہ میرے ناک میں دم کر رہا ہے۔ وہ میرے ناک میں دم کر رہا ہے۔ He is getting on my nerves. He is getting on my nerves. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے اس کا جواب ضرور دینا۔ اس نے تمہارے ناک میں دم کیا ہے۔ اس نے تمہارے ناک میں دم کیا ہے۔ سبسکرائب انگلش PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Manana.